السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے کل سورۃ الانعام کا آغاز کیا تھا اور اس کے آغاز میں بتایا تھا کہ سورت کی کیا فضیلت ہے کہ مکہ میں یہ نازل ہوئی اور مکمل ایک ہی بار یہ صورت نازل ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ جس طرح کے روایات میں ہے کہ 70,000 فرشتے نازل ہوتے ہیں، کہ جس سے اس کی اہمیت اور اللہ کے ہاں اس کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور بیان کیا تھا کہ اس صورت کی یہ فضیلت کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جو توحید کی نشانیاں بیان کی ہیں اور عقائد توحید کو مختلف دلیلوں کے ساتھ واضح کیا ہے، اور اس کے مد مقابل شرک اور شرک کے گھنونے انجام ان کا ذکر کیا ہے، تو اس توحید کی وجہ سے اس صورت کی یہ فضیلت اور عظمت ہے۔ اس کے موضوعات کے حوالے سے بیان ہوا تھا کہ بنیادی موضوع اس صورت کا توحید کا موضوع ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف زمانوں کے جو گمراہ کافر مشرک رہے ہیں ان کی طرح طرح کے جو دین کے اندر یا اللہ کے دین میں ان کے یعنی کہ شریعت سازیاں ان کی بگاڑ دین کے اور طرح طرح کی سگے چیزیں ان کے جو رہی ہیں اس حوالے سے بیان ہوا ہے، اور خصوصاً اس کا جو نام ہے انعام کے نام سے، تو انعام کے معنی چوپائے، کہ جس کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ وہ چوپائے جو یہ کافر مشرک اپنے گمراہ کن عقیدوں کی بنیاد پر اپنے اوپر حرام کرتے تھے، ان کا ذکر ہوا ہے۔ تو سابقہ آیتوں کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض۔ اللہ کی سب تعریفیں ہیں اس ذات کے لیے، اس ذات کی کہ جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، وجعل الظلمات والنور، اور بنائے اندھیرے اور روشنی، جس میں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کا بیان ہے کہ اللہ نے آسمان و زمین کو جو اتنے بڑے ہیں ان کو پیدا کیا بغیر کسی کی مدد کے اور بغیر کسی سہارے کے، آسمانوں کو کھڑا کر دیا۔ تو آسمان و زمین کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ کے ان مخلوقات کا ذکر ہے جو جوہری ہیں، وجعل الظلمات والنور، اور ظلمات اور اندھیرے اور روشنی کے اندر ان مخلوقات کا بیان آ گیا کہ جو جوہری نہیں بلکہ عرض ہیں، اور ظلمات کو جمع کر کے نور کو مفرد صیغہ میں لا کر اس بات کا بیان کیا کہ گمراہیاں ہمیشہ مختلف انداز سے ہوتی ہیں، طرح طرح کی ہوتی ہیں، جبکہ اللہ کا رستہ، اللہ کا دین اور دین حق جو ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، تو اللہ تعالیٰ کی ان قدرت و عظمتوں کے باوجود ماتا اللہ تعالیٰ پھر بھی یہ کافر لوگ جو ہیں اللہ کے ساتھ برابر کرتے ہیں اوروں کو، یعنی حالانکہ خالق مالک اللہ ہے، اور جبکہ اور سبھی اس کے بندے ہیں، تو پھر بھی اللہ کے بندوں کو اللہ کے مقابلے میں کھڑے کرتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا، وہی اللہ کی ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا مٹی سے، یعنی انسان کی پیدائش کی جو اس کا جو آغاز ہے اس مٹی سے ہوا۔ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا، پھر اس نے ایک مدت مقرر کی جو ہر انسان کی موت کی ہے، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک دوسری مدت ہے جو اس کے ہاں مقرر شدہ ہے اور وہ روز قیامت کی ہے۔ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ، پھر بھی تم ہو جو شک کرتے ہو اللہ کی ان قدرتوں کے باوجود کہ جس نے تم کو مٹی سے پیدا کر دیا وہ تم کو دوبارہ بھی زندہ کرنے پر قادر ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی اللہ ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، جانتا ہے کہ جو تمہاری چھپی باتیں ہیں اور جو تمہاری ظاہری ہیں، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جانتا ہے جو تم کرتے کماتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا آسمان و زمین میں ہونا یعنی اللہ تعالیٰ کی الوہیت، اس کی عبادت، تو اللہ تعالیٰ کی الوہیت، اللہ ہی الہ ہے، معبود ہے آسمانوں اور زمین میں، جس طرح کہ دوسری آیت میں ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وہی اللہ کی ذات ہے کہ جو آسمانوں میں الہ ہے اور زمین میں بھی الہ ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین پر موجود ہے اپنے عرش کو چھوڑ کر، یہ گمراہ کن عقیدہ جو ہمارے بعض لوگوں کے یہاں پایا جاتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے اپنے عرش پر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی الوہیت پوری کائنات میں ہے، آسمان و زمین میں، تو جانتا ہے جو تمہاری چھپی باتیں اور ظاہری ہیں، جو تم ظاہر کرتے چھپاتے ہو، اور جانتا ہے جو تم کرتے کماتے ہو، جس میں تنبیہ ہے انسان کو اس بات کی کہ اپنے اعمال کا جائزہ لے، اس کو دیکھے کہ وہ اللہ کے ہاں کیا پیش کر رہا ہے۔ اس کی بات کیا دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وما تأتيهم من آية من آيات ربهم وما تأتيهم، اور نہیں آتی ان کے پاس، من آیت، کوئی نشانی بھی، کوئی آیت بھی، من آیات ربهم، ان کے رب کی نشانیوں میں سے، الا كانوا عنها معرضین، مگر وہ ہوتے ہیں اس سے اعراض کرنے والے، منہ پھیرنے والے۔ فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، پس یقیناً جھٹلایا انہوں نے حق کو جب ان کے پاس حق آ گیا۔ فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، پس ان قریب ان کے پاس آئیں گی خبریں اس چیز کی جس کا یہ چھٹا مذاق اڑاتے تھے۔ الم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن، کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ ہم نے کتنی ہی ہلاک کی ان سے پہلے، قرن کے معنی قومیں، نسلیں، مکناہم فی الارض، جن کو ہم نے تمکین دی، حکومت اور اقتدار دیا زمین پر، ما لم نمکن لکم، ایسی حکومت اقتدار جو تم کو نہیں دیا ہم نے، وارسلنا السماء علیہم مدرارا، اور بھیجی بارشیں ان کے اوپر، سما کے معنی یہاں پر بارش ہے، اور بارشیں ان پر نازل کی موسلادھار، وجعلنا الانہار تجری من تحتہم، اور بنا دی ہم نے دریا، نہریں ان کے نیچے سے چلتے ہوئے، فاہلکناہم بذنوبہم، تو جب وہ اپنی سرکشی پر باقی رہے تو اللہ فرماتا ہے فاہلکناہم، ہم ان کو ہلاک کیا، بذنوب، ان کے گناہوں کی وجہ سے، وانشأنا من بعدہ قوما آخرین، اور پیدا کی ہم نے ان کی ہلاکت کے بعد دوسری قوم۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اور اگر ہم نازل کرتے آپ کے اوپر کوئی کتاب، فی قرطاس، کاغذوں میں لکھی ہوئی، فلمسوہ بأیدیہم، تو اس کتاب کو، یعنی کہ کاغذوں والی کتاب کو اب چھوتے اپنے ہاتھوں سے اور محسوس کرتے اس کو اپنے ہاتھوں سے، لقال الذین کفروا، پھر بھی یہ لوگ جو کافر ہیں وہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے کیا کہا، ان ھذا الا سحر مبین، یہ نہیں ہے مگر کھلا جادو۔ آیت نمبر 4 سے 7 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ، وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، کہ نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی، کو آیت ان کے رب کی آیتوں نشانیوں میں سے، الا کانوا عنہا معرضین، مگر یہ اس سے ہوتے ہیں منہ پھیرنے والے، اعراض کرنے والے۔ بات ہو رہی ہے ان گمراہ کن مشرکوں کی، کافروں کی، اللہ کے دین سے روگردانی کرنے والوں کی، کہ ان کے دل جب ٹیڑھے ہو جاتے ہیں انسان کا، تو پھر اس پر کوئی کسی طرح دلیلیں، حجتیں اس پر کام نہیں کرتی، اس کو فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر بھی اللہ فرماتا ہے کہ ان کافروں کے پاس طرح طرح کی نشانیاں آتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس سے اعراض کرتے ہیں، اس کو ماننے کے لیے، اس کو تسلیم کرنے، اس کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں، بلکہ اس کو دیکھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ کیونکہ اعراض کے اندر سارے معنی آتے ہیں کہ کس چیز پر توجہ ہی نہ دینا، اس کو سننا ہی نہ، اس کو دیکھنا ہی نہ، اور پھر اس کے بعد جو بھی اس چیز کے حوالے سے جو انسان سے تقاضے ہیں ان کو پورے نہ کرنا، عملی طور پر ان چیزوں کا
تو یہ اعراض ہے. تمہارے تماتا آتی من آیت من آیت ربہم، اپنے رب کی آیتوں میں سے کوئی نشانی. تو نشانیاں کیا ہیں؟ قرآن کریم کے جن آیتوں کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے مختلف طرح کی آیات ہیں. کہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بیان کیے ہیں چیزوں کے حلال و حرام ہونے کے، کبھی ان چیزوں کا بیان ہے، اور کبھی جو ہے ان آیات سے مراد وہ معجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو دیتا ہے ان کے صداقت کے لیے، ان کے سچے ثابت ہونے کے لیے. تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ یہ معجزات ملے، اور جس میں آپ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن تھا. تو کوئی شک نہیں کہ قرآن کریم کی آیات یہ بھی بذات، یعنی کہ معجزات جو بیان ہوئے ہیں یہ بھی آیات ہیں. اس طرح قرآن کریم کی آیات بذات خود جس میں اللہ کی توحید کا بیان ہے، کسی اللہ کی عظمتوں کا بیان ہے، چاہے اس میں شرعی احکامات نہ بھی ہوں، تو یہ بھی کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی آیتیں ہیں. اور اسی طرح کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ کی مخلوقات، اللہ کی ہر مخلوق کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا، عظمتوں کا، کبریائی کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کس قدر، یعنی کہ اس کی کیا عظمت اور شان ہے. اور اسی طرح ان آیات سے مراد اللہ کے وہ عذاب بھی ہیں جو قوموں پر آتے رہے ہیں. وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. جیسے فرمایا سورۃ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے کہ جس بھی آسمان و زمین کی نشانی کے پاس سے گزرتے ہیں تو گزرتے ہیں اس سے منہ پھیرے ہوئے، اس پر اسے اعراض کیے ہوئے، توجہ نہ دیتے ہوئے. تو یہ مختلف طرح کی وہ نشانیاں ہیں، آیات ہیں جس کا قرآن کی ذکر آتا ہے. کبھی قرآن کریم کی آیات مراد ہیں جو عقائد اور ایمانیات پر ان چیزوں پر مشتمل ہوں، اور کبھی قرآن کریم کی وہ آیات مراد ہیں کہ جس میں اللہ نے کو احکامات بیان کیے ہیں حلال و حرام کے، جائز و ناجائز کے، یا اس سے مراد جو ہے وہ اللہ کے نبیوں کے معجزات ہیں جو اللہ نے ان کی صداقت کے لیے ان کو دیے ہیں، یا پھر اللہ کے مختلف طرح کے دیے ہوئے معجزات ہیں کہ جو اللہ نے انبیاء کو دیے. اور اس میں وہ بھی کہ اللہ کی طرح طرح کے جو عذاب قوموں پر آتے رہے. میں کافروں کے حوالے سے کہ جب بھی ان کے پاس کوئی آتی نشانی ان کے رب کی طرف سے تو اس سے اعراض کرتے ہیں، کہ جس میں اس بات کا بیان ہے کہ اللہ کی آیتوں سے اعراض کرنا، اعراض کرنے کا معنی کہ ان کو بالکل نظر انداز کر دینا، ان پر کوئی توجہ نہ ہونا، نہ ان کو سیکھنا سمجھنا، اور نہ اس کے تقاضوں کو جاننا، اور نہ اس پر عمل پیرا ہونا. تو یہ کام جو ہے یہ کفر کا کام ہے، کافروں کے کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے اعراض کرنا. جبکہ مسلمان اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی صفات بیان کی تو صفات بیان کرتے کیا فرمایا؟ وَإِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں یاد دلائی جاتی ہیں تو ان آیتوں پر اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے، بلکہ ان پر غور و فکر کرتے ہیں، ان سے سبق حاصل کرتے ہیں. تو یہ ہے کافر مومن، ایک متقی اور فاجر، اور نیک اور بد کے اندر فرق، کہ اللہ کا نیک بندہ جس کا قیامت کے دن کے لیے اس کا ایمان ہے، اس کی فکر ہے، اس کو وہ ہر چیز کو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو مد نظر رکھتا ہے، اس کا حساب سامنے رکھتا ہے. تو اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو، اللہ کی نشانیوں کو، یعنی کہ ان کو ایسے ہی نظر انداز نہیں کر دیتا، بلکہ ان پر توجہ دیتا ہے، اور ان سے جو ایمان و عقیدہ اور جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں ان کو لیتا ہے. لیکن جب ایمان نہ ہو، دین نہ ہو، یا دین کی کوئی اہمیت نہ ہو، اور دنیا داری ہی دل دماغ پر چھائی ہو، تو پھر آدمی کو دین نہ سننے کی توفیق ہوتی ہے، نہ سن کر سمجھنے کی اس کو توفیق حاصل ہوتی ہے، اور نہ ہی اس پر کبھی عمل کرتا ہے. جس طرح کہ بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ دین سے اس قدر اعراض کیے ہوئے، منہ پھیرے ہوئے، کہ جیسے ان کے ہاں یہ دین کسی حیثیت کا مالک ہی نہ ہو، اس کی حیثیت ہی نہ ہو. اور یہ کل قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ ان چیزوں کی اہمیت کیا تھی اور کس چیز کی کیا حیثیت تھی. فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. پس یقیناً جھٹلایا انہوں نے حق کو جب ان کے پاس آیا تھا. تو اصل جو اعراض کرنے کی بجائے وہ یہ ہے کہ انسان کو جب حق بات پہنچتی ہے، ملتی ہے، تو اس کو جھٹلاتا ہے، اس کو چھوڑتا ہے، اس کو ٹھکراتا ہے. ہاں، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جس جرم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر اس سے ہدایت چھین لیتا ہے، اس کے سامنے ہدایت کے راستے بند کر دیتا ہے، اور پھر انسان جس گمراہی، کفر، بے ایمانی پر ہوتا ہے وہی اس کو نیکی اور ایمان اور تقوی نظر آتا ہے. تو فرمایا فقط كذبوا بالحق لما جاءهم، پس جب ان کے پاس حق آیا تھا انہوں نے اس کو جھٹلایا،
اس کو نہ مانے، فسوف یاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، تو اللہ فرماتا ہے فسوف یاتیہم انباء، پس آئیں گے ان قریب ان کے پاس وہ خبریں، انباء جمع نبا کی خبریں، ما کانوا بہ یستہزئون، جس چیز کا یہ ٹھٹھا مذاق اڑاتے تھے، ان قریب ان کو پتہ چلے گا کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اور اس میں حقیقت میں ایک طرف تو کافروں کے لیے وارننگ ہے، دین کے دشمنوں کے لیے وارننگ ہے، ان کے لیے وعید سنائی گئی ہے کہ تم جتنا بھی جھٹلانا ہے جھٹلا لو، اور جو بھی دین کے مقابلے میں سازشیں جو کرنا ہے کرو، لیکن ان قریب تمہیں ان ساری کیے ہوئے اعمال کی، ساری کی ہوئی چیزوں کی جو ہے اس کی خبر دے دی جائے گی کہ تم نے کیا کیا تھا اور تم کس سزا کے مستحق ہو۔ فسوف یاتیہم انباء کے اندر کہ آئیں گے ان قریب ان کے پاس خبریں، ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے۔ اور دوسری طرف کافروں کو بھی اور فاسق و فاجروں کو بھی تنبیہ کی جاتی ہے کہ تم اپنے اس جھٹلانے کے اس انداز پر کب تک چلو گے، ان قریب اللہ تعالیٰ تم کو بتا دے گا، خبریں تم کو مل جائیں گی اس کی جس کا تم مذاق اڑاتے تھے۔ اب یہ خبریں کہاں ملیں گی، کیا دنیا میں یا آخرت میں؟ ظاہر ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں۔ دنیا میں خبریں ملتی ہیں ان کافروں کو کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اہل اسلام کو غلبہ دیتا ہے، تو اس سے جو ہے پھر کفر مٹتا ہے، کفر کی طاقتیں ٹوٹتی ہیں اور کفر جو ہے ختم ہوتا ہے۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں اہل ایمان کے ساتھ دنیا کے اندر ہی ان کو فتح نصرت دینے کے، اور یہ وعدے ہم دیکھتے ہیں کہ پورے بھی ہوتے چلے آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے، جس طرح کہ جنگ بدر میں یہی کافر مشرک جو جھٹلانے پر تلے ہوئے تھے اور آپ کی بدترین دشمنی کر رہے تھے، تو جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ پورا کر کے دکھایا کہ چند اپنے ایمان والے بندوں کے ہاتھوں اس بڑے لشکر یعنی کہ کفر کے بڑے بڑے سرداروں کو وہاں پر قتل کروایا، تو جس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں۔ ان قریب ان کو خبریں دنیا کے اندر ہی ملنا شروع ہو جاتی تھیں اور ہو جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جب کوئی اس کے آفت اور عذاب پڑتا ہے یا اللہ تعالیٰ پر بندوں کے ہاتھوں ان کے قتل کرواتا ہے، ان کو عذاب دیتا ہے۔ تو ایک تو یہ خبر آنے کا معنی کہ دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ اسلام کو غلبہ دیتا ہے اور مسلمانوں کو جو ہے غلبہ دے کر کفر کو مٹاتا ہے، اور دوسری ان کے پاس ان قریب خبریں آنے کا جس کا مذاق اڑاتے ہیں وہ قیامت ہے، اور قیامت بھی دور نہیں ہے۔ انہم یرونہ بعید ونراہ قریبا، مت اللہ تعالیٰ کہ اگرچہ ان کافروں کو بڑی دور نظر آتی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت قریب ہے۔ تو اس قیامت کے حوالے سے بھی قیامت کے دن بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ جن چیزوں کا مذاق اڑاتے تھے وہ کیا ہے۔ اور کافر مشرک جو ہے مختلف چیزوں کا مذاق اڑاتے، اللہ کی کتاب کا، قرآن کا مذاق اڑاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جاتا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں، قرآن کے احکامات، ان کا مذاق اڑایا جاتا، اللہ اس کے رسول کے وعدوں کا مذاق اڑایا جاتا۔ اللہ اس کے رسول کے وعدے جو وہ کیے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام کے غلبے کے اور مسلمانوں کو غالب کرنے کے، ان کا مذاق اڑایا جاتا۔ جنتوں کی جنت اور آخرت کے حوالے سے جو کچھ بیان ہوا ہے، کافر لوگ اس کا مذاق اڑاتے اور اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے کہ ان لوگوں کو جنت ملنی تھی کہ جو فقیر غریب ہیں، اور اس طرح کی چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہ ان قریب ان کو خبریں پہنچیں گی جس کا یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ بذات خود قیامت کا مذاق اڑانا کہ قیامت کوئی کبھی ہو سکتی ہے اور قیامت کا ہونا کیسے ممکن ہے، تو یہ سارے ان کے طرح طرح کے انداز تھے دین کا مذاق اڑانے کے۔ اور آج بھی جو ان کافروں کے منہج پر چلنے والے لوگوں کے انداز پائے جاتے ہیں کہ دین کا کسی نہ کسی انداز سے، دین کے احکام کا، دین پر چلنے والوں کا، ان کا مذاق اڑانا اور اس کے برخلاف جو باطل پرستی ہے اس طرح کی چیزوں کو لانا، غالب کرنا، تو ہر دور میں یہ چیز چلتی رہی۔ تو اللہ ماتا ہے کہ ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا کہ جس کا مذاق اڑاتے تھے وہ حقیقت کیا ہے۔ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی ہلاک کی۔ قرن کے معنی نسلیں، ویسے قرن کا معنی صدی ہوتا ہے، سال، 100 سال، اور قرن کا معنی کوئی ایک نسل ہوتی ہے، ایک جنریشن، اور قرن کا معنی بستیوں پر بھی استعمال کیا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو، کتنی ہی نسلوں کو ہلاک کیا۔ جن کو ہلاک کیا وہ کون تھے؟ مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، میں کہ ہم نے ان کو زمین پر ایسی تمکین، ایسے اقتدار، ایسی حکومت اور ایسی سلطنت دی تھی کہ جو تم کو بھی نہ دی۔
تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تاریخ میں تو آپ یعنی کہ یہاں پر خطاب تو کفار مکہ کو ہے، اور کفار مکہ کا حال کیا تھا؟ کفار مکہ نہ تو قوت طاقت کے لحاظ سے ان کے پاس کوئی چیز تھی، کوئی فوج لشکر تھے، نہ مالی لحاظ سے ہی بڑے کوئی دنیا کے مالدار 3 لوگ تھے، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی دنیا کے وسائل ایسے تھے کہ جو دوسروں سے بہتر ہوں، بلکہ اس زمانے میں بھی جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں، یہ مکہ یعنی کہ عرب کے لوگ عموماً سب سے زیادہ مفلوق الحال، سب سے زیادہ غریب فقیر، دنیا سے یعنی کہ دنیا کے وسائل سے سب سے زیادہ محروم، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے یعنی کہ ان کی جہالتیں، ان کے شرک اور کفر، اور ان کے آپس کی خانہ جنگیاں، ان کا یہ کلچر، تو اس انداز سے عرب پہچانے جاتے تھے کہ اپنی جہالتوں سے، اپنی لا علمی سے، اپنی خانہ جنگیوں سے، اپنے دنگے فساد سے، لوٹ مار سے، اس طرح کی چیزوں سے، اور نہ ہی ان کے پاس دنیا کے وسائل ہونا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم سے پہلے لوگوں کو جن کو ہم نے تمکین دی تھی، ان کو حکومتیں، سلطنتیں دی تھیں، ان کو بڑے بڑے خزانے دیے تھے، لیکن وہ پھر بھی اللہ کے جب دین سے روگردانی کی تو اللہ کے عذاب سے نہ بچ پائے، تو اب تم کیسے بچ سکتے ہو؟ اسی مایا کہ اولم یرو، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کیا، کتنی ہی نسلوں کو ہلاک کیا، مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، کہ ہم نے ان کو وہ زمین میں تمکین دی تھی کہ جو تمکین تم کو نہ دی، اور وہ تمکین ہم دیکھتے ہیں کہ کس کس انداز سے قوموں کو ملتی رہی ہے۔ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے قوتوں طاقتوں سے نوازا تھا، حتیٰ کہ وہ ان کو گھمنڈ تھا، فخر تھا اپنی اس قوت طاقت پر، اور کہتے ہیں من اشد منا قوہ، کہ کون ہے جو ہم سے بڑھ کر بھی اپنی قوت طاقت پہ ہو۔ تو اسی طرح فرعون اور اس کو جو اللہ نے حکومت، سلطنت اور اقتدار اور لشکر فوجیں دی تھی، قارون جس کو اللہ نے بڑا مال دیا تھا، تو طرح طرح کے سابقہ تاریخ میں ہم کو مثالیں ملتی ہیں ان کافروں کی، کافر قوموں کی، کہ جن کو اللہ نے بڑے بڑے دنیا کے وسائل دیے تھے۔ میں علم یرو، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کہ ہم نے کتنی ہی ہلاک کی ان سے پہلے نسلیں، مکناہم فی الارض، کہ جن کو ہم زمین میں تمکین اور حکومت اور اقتدار دیا، ما لم نمکن لکم، کہ جو ہم نے تم کو نہیں دیا، یعنی کفار مکہ یا قریش مکہ ان کے زمانے میں، ان کے مقابلے میں، سابقہ قوموں کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہ تھی، نہ طاقت قوت کے لحاظ سے، نہ دنیاوی وسائل کے لحاظ سے۔ تو میں کہ اس کے باوجود ہم نے ان کو ہلاک کیا، تو تم کون ہو کہ جو اللہ کے سامنے اکڑنے والے ہو؟ میں وارسلنا علیہ ورسل السماء علیہ مدرارا، ان کو زمین میں تمکین، حکومتیں، سلطنتیں دیں، اور مزید ان کے اوپر نعمتوں کی بارش کی۔ وارسلنا علیہ السماء علیہ مدرارا، وارسلنا السماء علیہ مدرارا، اور ہم نے ان پر آسمان بھیجا، اور آسمان کا لفظ اس طرح کے موقع پر اس سے مراد بارش ہوتی ہے، کیونکہ سما کا لفظ اصل میں بلندی ہے، کہ جو بھی چیز بلند ہو، تو ہم نے ان کے اوپر آسمان یعنی بلندی سے بارش بھیجی، مدرارن موسلادھار بارشیں ان پر نازل کی، تو جس سے کیا تھا، ان بارشوں کے ساتھ ان کے لیے کھیتیاں، ان کے لیے باغات، ان کے دنیا کے وسائل پیدا ہوتے۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، بلکہ ان کو اس قدر مالی فراوانیاں دیں کہ نہریں، دریا ان کے نیچے سے بہتے تھے وہ محلوں کے، لیکن جب ان ساری چیزوں کا انہوں نے ان کا ناشکری کی، اللہ کے حکموں کے خلاف اللہ کی نعمتوں کا استعمال کیا، اور بلکہ بدماشی، عیاشی اور غنڈہ گردی پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استعمال کیا، تو اللہ تعالیٰ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، تو ہم نے ان کو نعمتیں دی خوب، حتیٰ کہ نعمتوں میں جب بڑھتے چلے گئے تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے۔ فرمایا اہلکناہم، ان کو ہلاک کیا، ہم نے تباہ کیا ان کے گناہ کی وجہ سے۔ اور جس سے کس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ کسی قوم کی ظاہری ترقیاں، مادی ترقیاں، اصل یہ کوئی ترقی نہیں ہے۔ کسی قوم کی برتری، اس کے بڑائی کی دلیل کو یہ نہیں ہے کہ مادی طور پر، مالی طور پر ان کے کتنی ترقیاں ہیں، کتنے وسائل ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اکثر و بیشتر کسی کے پاس کسی کو یہ ترقیاں مل جانا، یا اس کو کسی کے مال دولت مل جانا، یا کوئی دنیا کے مفادات حاصل ہو جانا، یہ اللہ کی طرف سے امتحانات ہوتے ہیں، آزمائشیں ہوتی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کسی مالدار کو اور مزید مال دے کر آزماتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، کسی کو بڑا عہدہ منصب دے کر آزماتا ہے کہ وہ اس منصب عہدے سے کیا کرتا ہے۔ تو اس لیے یعنی اگر آدمی کفر بے ایمانی پر ہے، اللہ کی نافرمانی پر ہے، اور پھر بھی اس کو نعمتیں مل رہی ہیں،
تو اللہ کے لیے فرماتے ہیں کہ یہ استدراج ہے۔ استدراج کے معنی اس کو جو ہے ڈھیل دینا، اس کی رسی کھلی چھوڑنا، حتیٰ کہ وہ جب اپنے گناہوں میں ملوث ہو تو اس وقت اس کی پکڑ کرنا۔ تو مایا کہ ہم نے ان کو طرح طرح کی دنیا کے وسائل، اقتدار و حکومتیں دی تھی، اور زمین و آسمان کی خیر برکات ان پر نازل کی تھیں، اور دریا نہریں ان کے نیچے سے بہتی تھیں۔ اس قدر جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کو فروانی تھی، لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی، انہوں نے نعمتوں کے برخلافی کی، تو اللہ تعالیٰ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، پس ہم نے ان کو ہلاک کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، کہ جسے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی کسی پر مار پڑتی ہے اس میں انسان خود ہی اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اہلکناہم بذنوبہم کے اندر صاف معنی ہے کہ ان کی ہلاکت جو ہے وہ کس وجہ سے تھی؟ اپنے ان کے گناہوں کی وجہ سے، نہ کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ظلم زیادتی کرتے ہوئے کسی کو ایسے ہلاک کر دیا، ایسا کبھی نہیں ہوا، بلکہ اللہ کے ہاں تو ذرہ بھر بھی ظلم نہیں ہوتا۔ میں فأهلكناهم بذنوبهم، ان کو ہلاک کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، وانشأنا من بعدهم قرنا آخرین، اور ہم نے پیدا کر دی، بنا دی، لے آئے، من بعدهم ان کے بعد، قرنا آخرین، ایک دوسری نسل، ایک دوسری قوم پہلوں کے بعد آنے والی، یعنی پہلی قوموں کو ہلاک کر کے اللہ تعالیٰ ہے کہ ہم نے دوسری قوم کو لا بسایا۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا، اللہ کی عظمت کی نشانی ہے، جس طرح عظمت دوسری آیت میں ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تم کو لے جائے، ختم کر دے، ویأتی بخلق جدید، اور تمہاری جگہ دوسری مخلوق کو لا بسائے، وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے۔ اور اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ بیان کیا ہے کہ کافروں کو، سابقہ زمانے کے مشرک کافر آپ کے زمانے کے مشرک و کافروں سے کس قدر بڑے تھے، کس قدر جو ہے ان کے پاس دنیا کے وسائل، حکومتیں، اس طرح کی چیزیں زیادہ تھیں، لیکن یہ ساری چیزیں بھی ان کو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکیں۔ فرمایا فأهلكناهم بذنوبهم، پس انہوں نے ان کو ہلاک کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، جسے کیا پتہ چلتا ہے کہ اصل اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کی تباہی بربادی اس کی وجہ اس کے کسی آدمی کے گناہ ہیں، اس کے جرائم ہیں، وہ چاہے جرم کرنے والا کوئی بھی کیوں نہ ہو، کوئی یہودی کہلاتا ہو، کوئی عیسائی کہلاتا ہو، کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہو، لیکن اللہ کی نافرمانیاں، اللہ کے دین سے روگردانیاں، ہاں یہ وہ جرم ہے کہ جو اللہ کے ہاں ناقابل معافی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سبھی قوموں کو بغیر کسی تمیز کے پھر ان کی پکڑ کرتا ہے۔ مانا تو ان کو وسائل بڑے ملے تھے لیکن ان کے وسائل کام نہ آئے۔ دوسری آیت میں لازمات ہے سورۃ احقاف میں، وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَةٌ مِّن شَيْءٍ۔ اس کے بعد اگلی آیت میں کہ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ میں اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے ان کو تمکین دی تھی، جس چیز میں ان کو تمکین دی، یعنی دنیا کے وسائل میں، سننے کے لحاظ سے، دیکھنے کے اعتبار سے، سوچ و فکر کے اعتبار سے ان کو بڑی ہم نے تمکین دی اور بڑی ان کو نعمتیں عطا کی، لیکن جب اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اس کے برخلاف چلے تو اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، اور یقیناً ہم نے تباہ کی، ہلاک کی جو تمہارے آس پاس کی بستیاں تھیں۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا نظام، ہر اس قوم کے ساتھ جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو ٹھکراتے ہیں، بلکہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اسی کے دین کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ میں علم یرو کیا نہیں دیکھا انہوں نے، اور دیکھنے سے مراد یعنی جاننا، علم حاصل کرنا، پتہ ہونا، کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی نسل و قوموں کو ہلاک کیا۔ اور کم کا لفظ اس طرح سے ایسی جگہ پر جب آتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے کہ کتنی زیادہ، کتنی زیادہ، یعنی یہاں پر سوال نہیں ہے، استفہامیہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر کیا ہے کہ یعنی کہ اس کی کسی چیز کی کثرت کا بیان کرنا۔ تو کم اہلکنا، کتنی ہی زیادہ ہم نے ہلاک کی ان سے پہلے، من قرن، بسیاں یا قوم نسلیں، مکناہم فی الارض، جن کو ہم نے تمکین دی، حکومت، سلطنت اور اقتدار دیا زمین پر، ما لم نمکن لکم، کہ جو اقتدار حکومت تم کو نہیں دی، ارسلنا السماء علیہم مدرارا، اور ان پر بارشیں نازل کی موسلادھار، وجعلنا الانہار تجری من تحتہم، اور بنا دی ہم نے نہر دریا ان کے نیچے سے بہتی ہوئی، نیچے سے بہنے کا معنی ان کے محلات اور ان کے مکانوں کے نیچے سے دریا اور نہروں کا چلنا بہنا۔ فأهلكناهم بذنوبهم، تو ہم نے ان کو ہلاک کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، جسے کیا پتہ چلا کہ اگر اصل انسان کے جو بھی نقصانات ہیں وہ اس کے کسی گناہ کی وجہ سے ہیں۔
وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، پہلی قوم کو ہلاک کر کے ہم نے دوسری قوم کو لا بسایا، جس میں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے پوری دنیا کے مخلوقات کو ایک وقت میں ہلاک کر کے اگلے ہی لمحے اگلے وقت میں کسی پوری دنیا کو پھر سے بسا دینا اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، دوسری قوم اس کے بعد لائے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کافروں کی ہٹ درمی کا بیان کرتا ہے، اور اس کے بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم نازل کر دیں آپ کے اوپر کتاب کو فی قرطاس، جو کاغذوں میں لکھی ہوئی ہو، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، تو اس کو چھوئیں اپنے ہاتھوں سے محسوس کریں کہ واقعی یہ کتاب ہے۔ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو پھر بھی جو کافر ہیں ان میں سے وہ کیا کہیں، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ نہیں مگر کھلا جادو۔ یہ ہے اس بات کا بیان کہ جب انسان کے دل میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے تو چاہے جتنی بھی اس کو نشانیاں دکھا لو، جتنے بھی معجزے اس کو دکھا لو، جتنی بھی آیتیں اس کو سنا دو، اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اسی تعصب میں ہٹ درمی میں ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان اپنے دل دماغ کو کھول کے بات سنتا ہے، حق بات کو پہچانتا ہے، تو حق کی پہچان بھی ہوتی ہے اور پھر اس کو قبول بھی کرتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ان لوگوں کا جن کے دل میں ٹیڑھا پن، تعصب کا، ہٹ درمی کا شکار ہوتے ہیں، کہ اگر ہم نازل کر دیں علی کہ آپ کے اوپر کتاب فی قرطاس، جو کاغذ میں لکھی ہوئی، یعنی پوری کتاب جس طرح ہوتی ہے، یعنی مراد جو ہے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ویسے تو جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر وہی نازل کرتا تھا، جو جبرائیل علیہ السلام آپ کو سناتے وہی، اور آپ اس کو یاد کر کے آگے صحابہ کو سناتے تھے، لیکن لکھی ہوئی چیز کوئی پیش نہیں کی گئی۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ جھٹلاتے ہیں اس چیز کو کہ پتہ نہیں ہم آپ پر وہی آتی نہیں آتی، اس کی حقیقت کیا ہے، ہم نے کبھی دیکھی کبھی اس طرح کی چیز نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اگر دیکھ بھی لیں بلکہ اپنے ہاتھوں سے محسوس بھی کر لیں کسی اس طرح کی چیز کو، تو تب بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ اصل مسئلہ جو ہے کفر اور بے ایمانی کا ہے، کہ اپنے کفر کو نہیں چھوڑنا چاہتے، ایمان توحید کی طرف نہیں آنا چاہتے۔ اس لیے کیا ہے کہ اگر جیسی بھی نشانیاں، جس انداز سے بھی نشانیاں کیوں نہ مل جائیں، تب بھی وہ اس کو جو ہے وہ دیکھ کر اس کو محسوس کرنے کے بعد بھی وہ ہدایت نہیں پانے والے۔ جس طرح کہ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ جس کی قسمت پہ ہدایت نہیں، اس کا شبہ بھی کبھی نہیں مٹتا، کہ جب دل ٹیڑھا ہے، اس میں شبہات ہیں، تعصب چھایا ہوا ہے، تو پھر آدمی کو قرآن کریم کی جتنی بھی آیتیں سنا لو، حدیثیں پڑھ کے سنا دو، پھر بھی وہ اپنے گمراہی پر مصر رہتا ہے۔ تو اس میں وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اور اگر ہم آپ کے اوپر کتاب نازل کر دیتے قرطاس کاغذ میں، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اس کو اپنے ہاتھوں سے محسوس بھی کرتے کہ واقعی یہ کتاب ہے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو پھر بھی ضرور کہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، مگر یہ کھلا جادو، یعنی جب ان کے پاس حق کو جھٹلانے ٹھکرانے کی کوئی دلیل نہیں ہوتی تو پھر اس کو وہ ٹھکرانے کے لیے لوگوں کے ہاں اس کی تذلیل کرنے کے لیے اس کو ایسے نام دیتے ہیں کہ جس سے کیا ہے کہ حق سے لوگ دور ہوں۔ تو یہاں پر بھی جب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تو یعنی کہ اپنے کفر بے ایمانی کو غالب کرنے کے لیے، حق کو ٹھکرانے کے لیے کیا کہا کہ یہ کھلا جادو ہے، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ کھلا جادو ہے۔ حالانکہ جادو اور اس حق میں وہ بہت بڑا فرق ہے کہ جس کا کوئی موازنہ نہیں، کہ جادو جو جھوٹ پر مبنی ہے، دھوکے بازی پر ہوتا ہے، توہمات پر ہوتا ہے، اور یہاں پر حق اور حقیقت ہے کہ جو ہر انسان کو جس میں تھوڑی سی عقل ہے اس کو سمجھ آتی ہے۔ جادو کرنے والے جادوگر بے دین، بے ایمان، فاسق و فاجر اور گندے غلیظ لوگ ہوتے ہیں، جبکہ اللہ کے انبیاء کی طرف سے آنے والے معجزات یا نشانیاں یا آیتیں، اس طرح کی چیزیں، ہاں پہلی بات تو ان کی حقیقت کیا ہے، کیا عظمتیں ہیں ان آیتوں کے اندر، اور پھر ان کو لانے والے اللہ کے نبی رسول، ان کی کیا عظمت ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ جب انسان کے دل میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے تو پھر اس پر کسی قرآن کی کوئی آیت اثر انداز نہیں ہوتی، کسی حدیث کا اس کو اثر نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ حق کو لینے کے لیے تیار ہوتا ہے، بلکہ اس کو ٹھکرانے کے لیے طرح طرح کے جو ہے وہ سازشیں کرتا ہے، جس طرح کہ کھلا جادو کہہ کر، اس طرح سے۔ آج یہ پر اکتفا کرتے ہیں، دوبارہ دیکھیں آج کہتے ہیں وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، اور نہیں آتی ان کے پاس ان کے رب کی آیتوں میں سے کوئی آیت، کوئی نشانی، إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، مگر ہوتے ہیں وہ اس سے منہ پھیرنے والے، اعراض کرنے والے۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، پس انہوں نے جھٹلایا حق کو جب ان کے پاس آیا، فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا يَسْتَهْزِئُونَ، پس ان قریب ان کے پاس خبریں آئیں گی اس کی جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ،
کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو، بستیوں کو، نسلوں کو ہلاک کیا، مکناہم فی الارض، جن کو زمین میں تمکین دی تھی، حکومت اقتدار دیا تھا، ما لم نمکن لکم، جو اقتدار حکومت تم کو نہیں ملی، وارسلنا السماء علیہم مدرارا، اور ہم نے بارش نازل کی ان کے اوپر مسلسل، وجعلنا الانہار تجری من تحتہم، اور بنا دی ہم نے نہر دریا ان کے نیچے سے بہتی ہوئی، فاہلکناہم، پس ہم نے ان کو ہلاک کیا، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین، اور ان کے ہلاکت کے بعد ہم نے دوسری قوم کو لا بسایا، وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اور اگر ہم نازل کر دیں آپ کے اوپر ایک کتاب کاغذوں میں لکھی ہوئی، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اس کو محسوس کر دیں اپنے ہاتھوں سے بھی، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو یقین ضرور کہیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، نہیں مگر یہ کھلا جادو۔ بارک اللہ فیکم۔